آئے گی تو دنیا کے اندر سے جہالت کی تاریکیاں ختم ہو جائیں گی. جب علم کی روشنی آئے گی تو شرک کا اندھیرا بھی مٹ جائے گا اور کفر کے ڈیرے بھی اٹھ جائیں گے. جب علم کی روشنی آ جائے گی تو ظلم ہزاروں سال سے چلنے والا ظلم بھی ختم ہو جائے گا. جب علم کی روشنی آ جائے گی تو عدل و انصاف بھی آ جائے گا. جب علم کی روشنی آ جائے گی تو امن بھی پیدا ہو جائے گا. اور جب علم کی روشنی آئے گی تو بے حیائی بھی چلی جائے گی, بے شرمی بھی ختم ہو جائے گی, سماج کی بھی اصلاح ہو جائے گی اور سماج کی برائیوں کو بھی ختم ہو کر دیا جائے گا. اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھو, علم حاصل کر لو, یہ ساری برائیاں جو تم دیکھ رہے ہو یہ ساری برائیاں خود بخود چلی جائیں گی. اللہ تعالی حکیم ہے کہ نہیں؟ بولو, اللہ تعالی حکمت والا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم تھا کہ کیا بھیجنا ہے مجھے؟ دنیا شرک بھی کر رہی ہے, دنیا کفر بھی کر رہی ہے, صرف مکہ کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ ہزاروں لاکھوں معبودوں کی پوجا کی جا رہی ہے. اللہ کو سب معلوم تھا, لیکن سب سے پہلے اس نے کیا کہا کہ پڑھو, تعلیم حاصل کرو. اور جانتے ہیں آپ, علم کی مثال روشنی سے دی گئی ہے. علم کی مثال روشنی سے دی گئی ہے. جیسے کسی کمرے کے اندر اندھیرا ہو, اس میں کوئی روشنی نہ ہو, اس کے اندر کوئی روشنی نہ ہو, آپ دیکھیں گے کہ چور ڈاکوؤں کا آنا جانا اس کے اندر آسان ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ نشہ کرنے والے, شراب پینے والے, ان کا وہ اڈا بن جائے گا, جوا کھیلنے والے اور اس طریقے سے برائی کرنے والوں کا وہ اڈا بن جائے گا. یہاں تک کہ وہ مکان جس کے اندر اندھیرا رہتا ہو وہاں سانپ بچھو بھی آ جائیں گے, زہریلے جانور بھی آ جائیں گے, کیڑے مکوڑے بھی آ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہاں سب کچھ ہے لیکن کیا نہیں ہے؟ بولو, روشنی نہیں ہے. اب کوئی آدمی یہ سوچے کہ یہاں سے چور ڈاکو بھی بھاگ جائیں, جواری شرابی بھی بھاگ جائیں, گناہ کرنے والے بھی بھاگ جائیں, اس میکیے بھی یہاں سے بھاگ جائیں اور یہاں سے زہریلے جانور بھی چلے جائیں, کیڑے مکوڑے بھی چلے جائیں. اتنا سب کرنے کے لیے اس کو کتنی محنت کرنا پڑے گی, کتنی طاقت لگانا پڑے گی. لیکن وہ صرف ایک کام کر لے تو ساری کی ساری چیزیں وہاں سے رفو چکر ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. کیا؟ اس گھر کے اندر وہ ایک چراغ جلا دے, اس گھر کے اندر وہ روشنی کر دے, چراغ جلا دے. روشنی کر دی, چراغ جلا دیا, ساری چیزیں خود بخود اپنا راستہ ناپ لیں گی. یہی علم کی مثال ہے. جس سماج کے اندر, جس قوم کے اندر, جس معاشرے کے اندر علم آ جاتا ہے, تعلیم آ جاتی ہے, وہاں سے تمام برائیاں, بے حیائیاں, بے شرمیاں, شرک, کفر اور اس طریقے کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں خود بخود چلی جاتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نازل کی تو کہا کہ پڑھو, پڑھو گے سب ہو جائے گا. اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھو, اور کیا پڑھو؟ اپنے رب کے نام سے پڑھو. اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اپنے رب کے نام سے پڑھو. معلوم یہ ہوا انسان کو ایسا علم حاصل کرنا چاہیے جو انسان کو وہ علم اپنے رب سے ملا دے, اپنے رب سے جوڑ دے, اپنے رب دنیا سے موڑ کر دین کی طرف لے جائے, دنیا سے موڑ کر آخرت کی طرف لے جائے. اقرا بسم ربک الذی خلق. خلق الانسان من علق. انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا. سوچو, جو پروردگار اتنا طاقتور ہے کہ انسان کو جمے ہوئے خون سے بنا سکتا ہے, کیا وہ اللہ رب العالمین بے پڑھے کو پڑھا لکھا نہیں بنا سکتا؟ اس لیے اللہ کا نام لے کر پڑھائی لکھائی شروع کر دو. اقرا وربک الاکرم. پڑھو, تمہارا رب بڑا کریم ہے. معلوم یہ ہوا کہ اگر دنیا کی عزتیں چاہیے تو تمہیں پڑھنا پڑے گا, اور اگر تمہیں آخرت کی عزتیں چاہیے تو تمہیں پڑھنا پڑے گا. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. یہاں پر قلم کا ذکر کیا گیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ انسان جب پڑھتا ہے تو بھول بھی جاتا ہے, اس لیے قلم کا ذکر کر کے بتا دیا کہ صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ لکھنا بھی ہے, تاکہ تم جو پڑھو وہ تمہیں یاد رہے.
تاکہ جو تم پڑھو تو وہ تمہارے پاس میں محفوظ ہو جائے۔ الذی علم بالقلم، پڑھو بھی لکھو بھی، اور فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتے تھے۔ یعنی جب تم پڑھنے لگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت سارے علوم سے نواز دے گا۔ علم کا درجہ، علم کی فضیلت کیا ہے، یہ میں نے قرآن کریم کی پہلی 5 آیتوں کے ذریعے سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ ایک دوسری آیت سنیں، اس سے پتہ چلے گا کہ تعلیم کا درجہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ کون گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ کون؟ خود اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے۔ ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، لیکن یہاں پر گواہی کون دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے؟ خود اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہا ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، خود اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے گواہی دینے کی؟ مفسرین نے لکھا ہے ہم انسان ہیں، ہمارا علم محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا، اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ہم نے پوری کائنات نہیں دیکھی ہے، ہم تو اسی دنیا کے اندر آئے اور اسی دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جس نے پوری کائنات کو دیکھا، جس نے زمین و آسمانوں کو دیکھا، جس کو سارے سیاروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ او لوگو، تم جب کہو گے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو تمہارا علم محدود ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وہ لوگوں ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، بلکہ صرف آسمان کے اندر کوئی اور ہوگا، سیاروں کے اندر کوئی اور ہوگا، سورج ستاروں کے اندر کوئی اور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اللہ ہوں، میں نے بنایا ہے، میں ساری چیزوں کا جاننے والا ہوں۔ اور لوگوں، زمین پر بھی میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، آسمان پر بھی میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ سارے ستارے، یہ سارے سیاروں پر بھی میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، پوری کائنات کے اندر میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ او لوگوں سنو، میرے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، میں خود اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ اللہ کا علم، اللہ کو سب جگہ کی خبر ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، تو اس نے ہر چیز کے بارے میں یہ جانکاری دے دی کہ کہیں پر بھی میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ، اور اللہ کے فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں کو صرف زمین کے بارے میں جانکاری ہے، لیکن یہ فرشتے تو آسمانوں پر آتے جاتے بھی ہیں، ان فرشتوں کو آسمانوں کی بھی خبر ہے، اس لیے فرمایا کہ فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ زمین پر بھی اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور آسمان پر بھی اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ دو لوگوں کا، دو چیزوں کا ذکر آ گیا، اللہ کا ذکر آیا، اس کے بعد فرشتوں کا ذکر آیا، اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور جو میرے علم والے بندے ہیں، جو علم کے جانکار ہیں، جو علم والے بندے ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے یا علم والوں کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، کیونکہ پہلے اس نے اپنا ذکر کیا، اس کے بعد میں فرشتوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد میں اس نے علم والوں کا ذکر کر کے یہ بتا دیا او دنیا کے لوگوں، علم کا مقام دیکھو کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ میں اور اپنے فرشتوں کے ساتھ میں اولو العلم کا ذکر فرما رہا ہے، علم والوں کا ذکر فرما رہا ہے، یہ علم والوں کا مقام ہے۔ آج دنیا بڑا کس کو سمجھتی ہے؟ پیسے والے کو۔ دنیا کس کو بڑا سمجھ رہی ہے؟ پیسے والے کو بڑا سمجھتی ہے، لیکن یہاں پیسے والوں کا ذکر نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ اولو المالی، مال والے جانتے ہیں، یہ نہیں کہا۔ مال سے اوپر کا درجہ ہے علم کا، میرے بھائیو سمجھ لو اچھے طریقے سے۔ یہاں اولو المال کہہ کر یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ بھی جانتا ہے، فرشتے بھی جانتے ہیں، اور مال والے بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ علم والے جانتے ہیں، یہ علم کا درجہ ہے۔
کسی اور کا بھی ذکر کیا جا سکتا تھا کہ فلانے جانتے ہیں، ڈھکانے جانتے ہیں، مال والے جانتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں اور وہ جانتے ہیں، کسی کا ذکر نہیں کیا، علم والوں کا ذکر کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ علم کا مقام ہے۔ اور سنیں علم کی کیا فضیلت ہے، تعلیم کا کیا مقام ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بڑا مشہور ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنانا چاہا، فرشتوں نے اعتراض کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنا لیا اور ان کو نام سکھا دیے، علم دے دیا، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ اب جاؤ ان فرشتوں کے پاس، جب تمہیں بنایا جا رہا تھا تو اعتراض کر رہے تھے، اب جاؤ ان فرشتوں کے پاس۔ ان فرشتوں کے پاس میں پہنچے، فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ او فرشتوں بتاؤ آدم کو ہم نے کون سے نام سکھائے، ہم نے کس چیز کا علم دیا ہے، کس چیز کی تعلیم ہم نے ان کو دے دی ہے، کون سی چیزیں ہم نے ان کو سکھا دی ہیں، کون سے نام ہم نے ان کو بتا دیے ہیں۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تم تو بڑا اعتراض کر رہے تھے، تم تو کہہ رہے تھے نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تعریف کرنے کے لیے کافی ہے، بتاؤ ہم نے کون سے نام سکھائے ہیں۔ تو سارے کے سارے مل کے کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے میرے پروردگار تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا ہمارے پاس میں کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ یہ علم کا مقام ہے۔ فرشتوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے کہ پروردگار مجھے نہیں پتا تو نے آدم کو کیا سکھایا ہے۔ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے اس واقعے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اے فرشتوں آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ علم کا مقام ہے۔ علم کا ذکر کرنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے یہ علم کا مقام ہے۔ علم آپ کو پتہ ہی نہیں کیا چیز ہے۔ آج ہماری قوم کا معاملہ دیکھو، ہماری قوم کا معاشرہ دیکھو، ہم کہاں سے کہاں پہنچے۔ کون نہیں جانتا حضرت داؤد علیہ السلام کو، کون نہیں جانتا حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ سلیمان علیہ السلام تو وہ نبی گزرے ہیں، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بیان فرمائی ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اے میرے پروردگار مجھے بخش دے، رب اغفر لی مجھے بخش دے، وہب لی ملک لا ینبغی ایسی حکومت مجھے عطا فرما دے، لا ینبغی لأحد من بعدی جو میرے بعد تو کسی دوسرے کو نہ دے، ایسی حکومت مجھے عطا فرما۔ یہ دعا کی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کر لیا اور ایسی حکومت عطا فرمائی کہ ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا، اور اسی طریقے سے شیطانوں کو، جناتوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ پرندوں کی بولی بھی وہ جانتے تھے، بولتے تھے، سمجھتے تھے، یہاں تک کہ چیونٹیوں کی بھی بھاشا کو سمجھ لیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے کام جناتوں کے ذریعے سے کروایا کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام جو ان کے والد ہیں وہ بھی اپنے زمانے کے نبی بھی ہیں اور اپنے زمانے کے بادشاہ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ جب لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے اور اس کو موڑتے تو جس طریقے سے موم موڑا جاتا ہے، اور موم کو جتنی آسانی کے ساتھ میں موڑ دیا جاتا ہے اتنی آسانی کے ساتھ میں وہ لوہے کو موڑ دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ بھی دیا تھا۔ اتنی پیاری آواز دی تھی، اتنی پیاری آواز دی تھی،
جب وہ پڑھا کرتے تھے، ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی تھی زبور، اس کتاب کو جب وہ پڑھا کرتے تھے تو پرندے بھی آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، پرندے آ کر ان کی قرات کو سنا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی قرات کو سن کر پہاڑ بھی جھوم اٹھتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اتنے جلیل القدر نبی، حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے جلیل القدر نبی، لیکن اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ او لوگوں، ہم نے داؤد کو اور سلیمان کو علم سے نوازا تھا، ہم نے داؤد کو اور سلیمان کو علم سے نوازا تھا۔ کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ بولو، صرف علم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ معجزے کتنے عطا کیے، نعمتیں کتنی عطا کی، حکومت کتنی بہترین عطا کی، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جب نعمت کا ذکر آیا، گنوانے کا ذکر آیا، تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک نعمت کو گنوایا کہ ہم نے داؤد کو بھی اور سلیمان کو بھی علم سے نوازا تھا۔ میرے بھائیو، علم اتنی بڑی دولت ہے، آج ہماری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اتنی بڑی دولت۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر تبلیغ کر رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں۔ اس میں سے ایک کھڑا ہو گیا، کہا موسیٰ بڑی بہترین تقریر کرتے ہو، بڑی پیاری تقریر کرتے ہو، کیا تم سے زیادہ علم والا بھی اس دنیا میں کوئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکٹ تو یہ نہیں کہا کہ نہیں میں ہی ہوں، بلکہ یہ کہا کہ دیکھتے نہیں ہو کہ میں پہاڑ پہ جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بری لگی، کہا جاؤ اور جہاں پر دریا آپس میں ملتے ہیں، دو دریا جس کو سنگم کہا جاتا ہے، وہاں جاؤ، وہاں میرا ایک بندہ ملے گا، وہاں جا کر علم حاصل کرو اس سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ میں اپنے ایک خادم کو، جو بعد میں آگے چل کے نبی بنے، حضرت یوشع بن نون کو اپنے ساتھ میں لے کر چلتے ہیں، اور جانتے ہو قرآن کریم نے کیا کہا؟ کہا جاؤ جا کے علم حاصل کرو اس سے۔ تو جب یہ گئے، قرآن بیان کرتا ہے سورہ کہف کے اندر، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان سے کہا جو ان کے ساتھ میں چل رہا تھا، کہا کہ اے نوجوان، میں برابر چلتا رہوں گا، لگاتار چلتا رہوں گا، مجمع البحرین، سنگم پر پہنچنے کے لیے، دو دریا جہاں پر آپس میں ملتے ہیں وہاں پر پہنچنے کے لیے چلتا رہوں گا، یہاں تک چلوں گا، او امضی حقبا، یا تو وہ دریا آ جائے گا، وہ جگہ آ جائے گی، وہ دو دریا ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں گا، او امضی حقبا، چاہے اس کے لیے مجھے سالوں سال تک چلنا پڑے تب بھی میں چلتا رہوں گا۔ معلوم یہ ہوا علم حاصل کرنے کے لیے اگر دور سے دور بھی جانا پڑے تو انسان کو جانے میں کوئی دقت نہیں ہونا چاہیے۔ موسیٰ جیسا نبی کہہ رہا ہے کہ مجھے علم حاصل کرنے کے لیے اگر سالوں سال بھی چلنا پڑے گا تو اے نوجوان، اے یوشع بن نون، میں چلتا رہوں گا۔ اور جب اس جگہ پر پہنچ گئے، دو دریا کے ملنے کی جگہ پر، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ میرا ایک بندہ ملے گا، وہ بندہ ملا، اس سے بات چیت ہوئی، کہا موسیٰ کیسے آئے ہو؟ تو جانتے ہو موسیٰ نے کیا جواب دیا تھا؟ الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، میں آپ کے پاس میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے وہ علم سکھا دیں جو اللہ تعالیٰ نے علم آپ کو سکھایا ہے۔ یہ علم کا مقام ہے۔ موسیٰ جیسا نبی کہہ رہا ہے کہ میں سالوں سال چلتا رہوں گا، اور جب وہاں پر پہنچ گئے، پوچھا کیسے آئے ہو؟ جواب کیا دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، میں آپ کے پاس میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو عطا فرمایا ہے وہ علم عام مجھے سکھا دے، میں آپ کے پاس میں صرف علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ موسیٰ جیسا نبی، جلیل القدر نبی، بنی اسرائیل کا جلیل القدر نبی، علم سے سیکھنے کے لیے برسوں چلنے کے لیے تیار ہے، لگاتار چلنے کے لیے تیار ہے، اور جب وہاں پر اس بندے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس میں علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ غور کریں میرے بھائیو، علم کا مقام دیکھیں، کیا مقام ہے علم کا۔ اور یہ سب کہاں سے سنا رہا ہوں میں آپ کو؟ قرآن کریم کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔
ہماری کتاب ہے قرآن کریم، علم کی اتنی فضیلت اس کے اندر بیان کی گئی ہے، اور آج مسلم قوم کا حال دیکھو علم کے تعلق سے، آج مسلم گھرانوں کا حال دیکھو، مسلم محلوں کا حال دیکھو، مسلم نوجوانوں کا حال دیکھو، مسلم لڑکوں کا لڑکیوں کا علم کے تعلق سے حال دیکھ لو۔ سب سے گری ہوئی، سب سے نیچی، سب سے ادنا، اس قوم سے نیچے کوئی قوم نہیں ہوگی میرے بھائیوں۔ ہمارا یہ حال ہے، علم سے اتنا پیچھے ہیں ہم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن نازل کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور کبھی بھی پورے قرآن کے اندر کسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے نبی آپ کہو کہ یہ چیز ہماری بڑھ جائے، یہ چیز ہماری زیادہ ہو جائے، کسی چیز کے بارے میں نہیں کہا۔ لیکن ہاں جب علم کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے نبی تم یہ دعا کیا کرو، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم کو بڑھا دے، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم کو بڑھا دے، اے اللہ میرے علم کے اندر اضافہ فرما دے، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم کو بڑھا دے۔ کتنی بڑی چیز ہے کہ اتنی ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر بڑھوتری کے لیے کہا جا رہا ہے تو علم کے لیے کہا جا رہا ہے، کہو کہ میرے علم کو بڑھا دے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ علم سے زیادہ فضیلت والی کوئی چیز ہوتی، غور سے سنیے، علم سے زیادہ کوئی فضیلت والی چیز ہوتی جس کو بڑھایا جائے تو اس کو بڑھانے کے لیے کہا جاتا، لیکن علم سے زیادہ بڑھانے والی، فضیلت والی کوئی چیز نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے علم کے بڑھنے کے بارے میں کہا کہ تم یہ دعا کیا کرو رب زدنی علما، یہ دعا کیا کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا، یہ دعا بہت مانگا کرتے تھے اللہ کے نبی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے نفع بخش علم عطا فرما، اے اللہ مجھے فائدے مند علم عطا فرما، اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے نفع بخش علم عطا فرما۔ یہ ایک دعا ہے۔ ایک اور دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، فرمایا اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ جو تو نے مجھے علم دیا ہے اس کے ذریعے سے مجھے فائدہ دے، وعلمنی ما ینفعنی، اور اے اللہ مجھے وہ علم سکھا دے جو میرے لیے فائدہ مند ہو، وزدنی علما، اور اے اللہ میرے علم کو بڑھا دے۔ ایک اور دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر آئی ہے، آپ فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میری حفاظت فرما دے، من علم لا ینفع، ایسے علم سے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے علم سے جو نقصان پہنچانے والا ہے، ایسے علم سے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کتنی دعائیں مانگا کرتے تھے علم کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ علم کا مقام ہے میرے بھائیوں۔ ایک آیت اور دیکھتے ہیں علم کی فضیلت کے تعلق سے، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، غور سے سن لینا، فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درجوں کو بلند فرما دیتا ہے۔ کیا فرمایا؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درجوں کو بلند فرما دیتا ہے، والذین اوتوا العلم درجات، اور اللہ تعالیٰ علم والوں کے درجوں کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گاؤں کے اندر جو زیادہ دیندار ہوگا اس کی بھی بڑی عزت ہوگی گاؤں کے اندر، اور جو زیادہ پڑھا لکھا ہوگا سماج کے اندر اس کی بھی بڑی عزت ہوگی۔ لیکن یہاں ایمان اور علم دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی ایسا دیندار ہو، ایسا ایماندار ہو جو ساتھ میں علم والا بھی ہو تو اس کے درجے اللہ تعالیٰ کتنے بلند کرتا ہوگا، آپ اندازہ کر لیجئے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درجوں کو بھی بلند کر دیتا ہے، والذین اوتوا العلم درجات، اور اللہ تعالیٰ علم والوں کے درجوں کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، آپ نے مکہ کا گورنر نافع ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ کس کو بنایا؟ نافع ابن حارث کو حضرت عمر نے مکہ کا گورنر بنایا۔ اور ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ ہے جس کا نام عصفان ہے، وہاں پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ مکہ کے گورنر نافع بن حارث بھی ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ تو مکہ کی گورنر ہے اور میں یہاں مقام عصفان میں آیا ہوا ہوں مدینہ سے، تو یہ یہاں عصفان میں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے تو ان کو مکہ کا گورنر بنا کے بھیجا تھا۔ دیکھا کہ عصفان کے اندر مکہ کا گورنر نافع ابن حارث گھوم رہے۔ حضرت عمر سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر سے جب ملاقات ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے صرف ایک سوال کیا اور پوچھا، اے نافع، اگر تم یہاں پر ہو تو بتاؤ تم مکہ کا گورنر کس کو بنا کر آئے ہو؟ مکہ کا گورنر تم نے کس کو بنایا ہے؟ مکہ کا گورنر کون ہے؟ تو فرمایا نافع ابن حارث نے، میں اپنی جگہ پہ مکہ کا گورنر ابن ابزا کو بنا کر آیا ہوں۔ کس کو بنایا ہے؟ ابن ابزا۔ فرمایا میں مکہ کا گورنر اپنی جگہ پہ ابن ابزا کو بنا کر آیا ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ ابن ابزا کون ہے؟ سوچا کوئی بہت بڑا آدمی ہوگا، کوئی بہت بڑے خاندان کا ہوگا، کوئی بہت بڑا سردار ہوگا۔ پوچھا او نافع، یہ کون ہے ابن ابزا جس کو تم نے مکہ کا امیر بنا دیا، مکہ کا گورنر بنا دیا؟ فرمایا کہ میرے غلاموں میں سے غلام ہے۔ کیا فرمایا؟ میرے غلاموں میں سے غلام ہے۔ میں اپنے غلام ہے، میرا ایک غلام ہے جس کا نام ابن ابزا ہے، میں اپنے غلاموں میں سے غلام ابن ابزا کو مکہ کا گورنر بنایا ہے۔ حضرت عمر کو بڑی حیرت ہوئی کہ اے نافع، تمہیں مکہ کے اندر ان سے بڑا کوئی نہ ملا تھا، ان سے زیادہ کوئی نہ ملا تھا کہ تم نے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے اوپر ایک غلام کو امیر بنا دیا، تم نے ایک غلام کو ان کا گورنر بنا دیا۔ کیا تمہیں ابن ابزا سے بہتر کوئی نہیں ملا تھا؟ اپنے غلام کو مکہ کا گورنر بنا دیا۔ اتنے بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، اتنے بڑے بڑے صحابی وہاں پر رہتے ہیں۔ جواب سنو حضرت نافع ابن حارث کا، کہنے لگے میں نے ابن ابزا کو اس لیے مکہ کا گورنر بنایا ہے، انہو قاری لکتاب اللہ، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کے بہترین قاری ہے، وہ اللہ کی کتاب کے بہترین عالم ہے، وہ اللہ کی کتاب کے بہترین قاری ہے۔ اور میں نے اس لیے بھی ان کو گورنر بنایا ہے کہ ان کو فرائض کا علم سب سے زیادہ ہے، دین کا علم سب سے زیادہ ہے، بہترین قاری بھی ہیں قرآن کے اور بہترین عالم بھی ہیں قرآن کے، اس لیے میں نے مکہ کا گورنر ان کو بنا دیا۔ جب حضرت عمر نے یہ سنا تو فوراً فرمایا کہ بے شک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے، اس کتاب کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے درجے کو بلند کر دے گا اور بہت سارے لوگوں کے درجے کو گھٹا دے گا۔ یعنی جو اس کتاب کا علم حاصل کرے گا، جو اس کو پڑھے گا، جو اس کو سیکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دے گا، اور جو اس کو چھوڑ دے گا، پس پشت ڈال دے گا، اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو گھٹا دے گا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کے درجوں کو بڑھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے علم والے بندوں کے درجوں کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا چیز ہے تعلیم میرے بھائیو، آپ اندازہ کریں کیا چیز ہے علم۔ اللہ تعالیٰ نے کس کس طریقے سے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے، کس کس طریقے سے سمجھایا ہے، غور کریں۔ علم ایسی چیز ہے کہ انسان تو انسان ہے، اگر یہ کسی جانور کے اندر بھی آ جائے نا، غور سے سنیں، علم وہ چیز ہے کہ انسان تو انسان ہے، اگر وہ علم کسی جانور کے اندر بھی آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس علم کی بھی لاج رکھی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ نے اس علم کی لاج رکھی ہے۔ کیسے؟ سنو حدیث، پیارے نبی فرماتے ہیں، بالکل صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ 7 مرات